میں نے سٹارٹ کیا اپنے پروفیشن کا 2005 میں جی. میں نے سٹارٹ لیا کیونکہ ہمارے پروفیشن کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر آپ سٹارٹ جو لیتے ہیں، اپنی ابتدا کرتے ہیں، اس کو بیسکس سٹارٹ لیں گے تو آپ کامیابی کی طرف آہستہ آہستہ گامزن ہوتے ہیں جی. اسی لیے میں نے سیشنز کورٹ سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا جی. 2 سال تک میں نے سیشنز کورٹ میں پریکٹس کی. اس کے بعد میں نے لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس کا آغاز کیا اور الحمدللہ 15 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ میں اپنے اس خوبصورت اور ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی تقدس والے پیشہ سے منسلک ہوں جی. بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات، خوش آمدید. جوائے جسٹس کے فورم پر سلسلہ چل رہا ہے ہمارے وکلاء کے انٹرویوز کا، اور یہ وہ چنیدہ وکلاء ہیں جو کانٹیسٹ کر رہے ہیں پنجاب بار کونسل کے الیکشنز. اور ہمارے معزز مہمان جو آج تشریف لائے ہیں وہ ہیں رائے سرفراز انور خان، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اور آپ برائے ممبر پنجاب بار کونسل لاہور سیٹ یہ الیکشنز کانٹیسٹ کر رہے ہیں. سر، آپ کی آمد کا شکریہ. سرفراز انور خان صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ کی تعلیمی سرگرمیاں کیا تھیں، پھر آپ کو لاء کی ڈگری حاصل ہوئی، اور پھر آپ کی پروفیشنل سرگرمیاں کیا تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے سٹارٹ کیا اپنے پروفیشن کا 2005 میں جی. میں نے سٹارٹ لیا کیونکہ ہمارے پروفیشن کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر آپ سٹارٹ جو لیتے ہیں، اپنی ابتدا کرتے ہیں، اس کو بیسکس سٹارٹ لیں گے تو آپ کامیابی کی طرف آہستہ آہستہ گامزن ہوتے ہیں جی. اسی لیے میں نے سیشنز کورٹ سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا جی. 2 سال تک میں نے سیشنز کورٹ میں پریکٹس کی. اس کے بعد میں نے لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس کا آغاز کیا اور الحمدللہ 15 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ میں اپنے اس خوبصورت اور ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی تقدس والے پیشہ سے منسلک ہوں جی. بالکل ٹھیک ہے. سعد صاحب، آپ سوال کیجیے. سر، وہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آپ جس طرح 2005 سے ماشاء اللہ اس پروفیشن میں ہے، تو ایک بڑی تقدس تھا اس پروفیشن کا، بہت ایک لوگ بڑا رسپیکٹ کرتے تھے، بڑا ریگارڈ تھا. لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم 2007 کے بعد سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی زیادہ ایک نگیٹیو امپریشن آ گیا ہے اور لوگوں کے اوپر، اور وہ جو ایک منفی سی صورتحال بن گئی ہے اور جو لوگوں کا ایک اوپینین تھوڑا سا چینج ہو گیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور ساتھ ہی میں ایڈ کروں گا کہ ایک بینگ اے ینگ لائر، ایک ینگ لائرس کے حوالے سے جس طرح آپ اگر الیکٹ ہو کر آتے ہیں تو آپ ان کے لیے مطلب آپ کا کیا ہوگا کہ جب آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو کیا کیا آپ لیں گے، میجرز لیں گے امپروومنٹ کے لیے پنجاب بار کے اندر، اور ینگ لائرس کے حوالے سے اور ایز اے ہول کمیونٹی کی ڈگنیٹی کے حوالے سے؟ سر. سعد بھائی، آپ کا کویسچن بہت جامع اور بہت خوبصورت ہے. ہمارا جو پروفیشن ہے اس کا آپ نام دیکھیں کہ الوکیل سے ڈرائیو ہوا ہے، اور الوکیل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. تو اگر ہم یہی بات سوچ لیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم کس لیگیسی کو کیری کر رہے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال دونوں لائر ہیں، ان کی لیگیسی کو ہم لے کے چل رہے ہیں. اب ہمیں اپنے اندر ایک ایسی چیزیں پیدا کرنی پڑیں گی کہ جس سے ہم رول ماڈل بن جائیں. ہمارا یونیفارم آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کہ جو ہم نے بلیک کوٹ پہنا ہوا ہے یہ ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں. ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں برائیوں کے خلاف، معاشرے میں بگاڑ جو ہے اس کے خلاف ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. جو ہم نے وائٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے یہ پیس کی علامت ہے کہ اس کے ذریعے ہم نے اگر کہیں پہ کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے تو ہم نے ایز اے ایمبیسڈر آف پیس اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. تو میں تو اس چیز کے اوپر بڑا ایمفیسائز کرتا ہوں. سب سے پہلے ہمیں اپنی ڈگنیٹی کو دیکھنا ہے. ہمیں لائر کہنے پہ فخر ہونا چاہیے. جس فیملی میں ہم جائیں اس فیملی کو فخر ہونا چاہیے کہ ہماری فیملی کے اندر کوئی لائرز ہیں. انفارچونیٹلی میں آپ کے کویسچن کے دوسرے حصہ کی طرف آتا ہوں. انفارچونیٹلی یہ چیزیں ہونے لگیں، اس میں 2 چیزوں کا فقدان تھا. ایک، جب ہمارے بچے پروفیشن میں انٹر ہوتے ہیں تو ان کو میں بڑے افسوس سے کہوں گا لک آفٹر نہیں کیا جاتا. پنجاب بار کونسل کا میں امیدوار ہوں. پنجاب بار کونسل جو ہے یہ ایک مدر انسٹیٹیوشن ہے. آپ میرے چہرے سے فیل کر رہے ہوں گے کہ مجھے دکھ ہو رہا ہے
کہ یہ مدر انسٹیٹیوشنل ہے, یہ ایک پیٹرنل باڈی ہے. اب مدر کی گود میں جب بچہ جاتا ہے تو اس کو پرسکون ہونا چاہیے, اس کو آنا چاہیے کہ مجھے آج اطمینان مل گیا, میں اپنی ماں کی گود میں آ گیا ہوں. تو جب ہمارا نیا بچہ آتا ہے اس کو لائسنس کے بعد نہیں پوچھا جاتا اور نہ ہی اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس نے اگلی لائف کس طرح گزارنی ہے, کون سے ڈیفیکلٹیز اس کو فیس کرنا پڑیں گی, ہم نے کس طرح اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اس میں لیڈرشپ کا فقدان بھی ہے. اور پھر میں ایک بات کہوں گا کہ جو ہماری جن کو اونرشپ لینی چاہیے, جو ہمارے پروفیشنل سینئرز ہیں, خدارہ وہ آئیں, وہ اس فیلڈ میں آئیں, وہ ہماری رہنمائی کریں, وہ ہمارے سر پر اپنا ہاتھ رکھیں تاکہ ہم میں حوصلہ ہو اور ہم بہت ساری چیزوں کو اچھے سے اچھا کر سکیں. آپ یہ بتائیے سرفراز صاحب کہ آپ جب ممبر کے طور پہ الیکٹ ہو جائیں گے تو آپ وکیلوں کے اچھے امیج کے لیے کیا میجرز لیں گے؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا آپ کو پاسٹ بتاتا ہوں کہ میں نے 2 سال ایز اے ایڈوائزر ٹو گورنر پنجاب سرو کیا ہے جی. اس دور میں الحمدللہ کوئی بھی اس کو ویریفائی کر سکتا ہے کہ ہم نے لائرز ہاسپٹل لیا جی, ہم نے پاسپورٹ آفس لیا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو گورنمنٹ بڑی خوشی سے لائرز کو دیتی ہے, لیکن گورنمنٹ کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ آپ کلیکٹیو ایفرٹ کریں اور کلیکٹیو ہم سے چیزیں لیں, ہم دینے کو تیار ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے لائرز کی جو بیسکس پرابلم ہیں ان کو ہم جتنا میکسیمم ہو سکے ریڈریس کریں. اب ہمارا ینگسٹر ہے, ہمارا ینگسٹر جب اس پروفیشن میں آتا ہے اس کو لائسنس تو دے دیا جاتا ہے لیکن اس کو باقاعدہ ٹریننگ نہیں دی جاتی. اس کو انشاءاللہ ہم ٹرین کر کے ایک اچھا لائر بنائیں گے تاکہ اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو. جب وہ ایک اچھا لائر بن جائے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ خود اپنی انکم جنریٹ کرے گا, وہ اس مقام میں خود اپنی عزت بنائے گا. اس کو کسی سینئر کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ اس کو کچھ پیسے دے اور وہ اس کی طرف دیکھ رہے ہوں. تو فرسٹ سٹیپ ہمارا یہ ہے. دوسرا ہے ویلفیئر آف دی بار, کہ اس بار کی جو ویلفیئر ہے وہ کس حد تک ہونی چاہیے. اب ویلفیئر آف دی بار میں کیا چیزیں آتی ہیں کہ جو ہمارا لائر کبھی بھی پرابلم میں ہو, کبھی بھی وہ سکون میں نہ ہو, تو ہم اس کو ایز اے ایلڈر اس کو ٹریٹ کریں گے. اگر وہ ہاسپٹل میں جائے تو اس کو پتا ہو کہ پیچھے ہمارا مدر انسٹیٹیوشن ہمارے سر پہ کھڑا ہے. اگر وہ کسی کالج میں اس کے بچے جائیں تو پھر بھی اس کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا مدر انسٹیٹیوشن ہمارے اوپر کھڑا ہوا ہے اور یہ دست شفقت رکھے گا. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ ذمہ داری دی تو ہم بہت احسن طریقہ سے کریں گے. ہم اپنے ینگسٹر کے اوپر فوکس کریں گے, ہم اپنی چھوٹی بہنوں کے اوپر فوکس کریں گے کہ ان کو بہت سارے مسائل ہیں. ان کا مسئلہ صرف روزگار کا نہیں ہے, ان کا مسئلہ یہاں پہ آ کے سیکیورٹی کا ہے, ان کا مسئلہ یہاں پہ آ کے ہے کہ ہمیں ان کو ایک فیملی ایٹماسفیئر دیں گے تاکہ وہ جس آفس میں بیٹھیں, جہاں پہ بیٹھیں ان کو لگے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, ہمارے تقدس کے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی, ہمیں کوئی بری آنکھ سے دیکھے گا نہیں. اور جو ایک اور چیز ہے جو ایڈوائزریز کا سلسلہ ہے, ہمارے لاء میں یہ لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا آفس جو ہے وہ 3 یا 4 سے زیادہ ایڈوائزری نہیں رکھ سکتا. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو بڑے لوگ اس کو گریب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہم ان چیزوں کو واپس لائیں اور واپس لا کے ہم ان بچوں کو دیں جو بچے ڈیزرو کرتے ہیں. اور ایک ایڈوائزری جس بچے کے پاس ہوگی وہ انشاءاللہ منیمم 30 to 40,000 ارن کر سکتا ہے. تو اس کا جو فائنینشیل پرابلم ہوگا وہ اس سے نکلے گا. اور جب آپ کا فائنینشیل کرائسس سے بچہ نکلتا ہے تو پھر وہ گروم ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر اس کے جو مینٹل لیول ہوتا ہے وہ آگے کی طرف جاتا ہے, وہ پرابلم سے ہٹ کے اپنے آپ کی گرومنگ کی طرف جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم لاء کالجز کے ساتھ مل کر, لاء کالجز پنجاب بار کونسل کے ساتھ مل کر ہم لاء کالجز میں باقاعدہ ٹریننگ کے سیشنز کروائیں گے. جب بچے ہمارے پاس آفٹر دی گیٹنگ لائسنس آئیں گے پھر ہم ان کو گروم کریں گے کہ انہوں نے کورٹ میں اپیئر کس طرح ہونا ہے, اس نے کس طرح خوبصورتی کے ساتھ اور نرم دل کے ہو کے اپنے کلائنٹس کو ڈیل کس طرح کرنا ہے, اور کس طرح ایمانداری کے ساتھ اس پروفیشن میں اپنا نام کمانا ہے. سب سے زیادہ وہ کون سے فقدان ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک پنجاب بار کاؤنسل اپنا رول ویسے نہیں پلے کر سکی جیسا آپ انویژن کرتے ہیں کہ وہ آپ جب الیکٹ ہو جائیں گے ہوپ فلی انشاءاللہ تو آپ وہ کچھ کریں گے جو پہلے نہیں کیا گیا؟ ہمیں سب سے پہلے جتنے بھی ہمارے آفسز ہیں ان کو رجسٹرڈ کرنا چاہیے پنجاب بار کونسل میں جی. جتنے زیادہ ہمارے رجسٹرڈ آفسز ہوں گے ہمارے پاس اپرچونٹی ہوگی کہ جب بچے لائسنس لیں گے
تو ہم ان اداروں کو, ان آفسز کو اپنے بچے انشاءاللہ تعالی بھیجیں گے کہ وہ ان کو ایز اے ایسوسیٹس اپنے پاس رکھیں اور منتھلی طور پہ ان کی جو بھی ہے ان کی پے ہے وہ لگائیں اور ان سے کام لیں. ان سے یہ ہو جائے گا کہ ایک سسٹمائز طریقہ ہو جائے گا. دوسرا ہمارا فوکس ہوگا کہ جو ہمارے سینئر لائرز ہیں ان کو آفٹر دی گیٹنگ دا ایج آف 60 ایئرز ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ ان کو جیسے 17 گریڈز کے آفس بیئرز جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو جیسے پینشن دی جاتی ہے, ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم ان کے لیے پینشن کے طریقہ کار کو لائیں اور گورنمنٹ سے یہ چیزیں بھی اپروو کرائیں. تیسرا آ گیا ہے ہمارے پاس جو لیڈیز ہیں, ہم ان کو فوکس کریں گے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ بینکس میں ایڈوائزریز ہیں, ہمارے ڈپارٹمنٹ ان میں ایڈوائزریز ہیں, تاکہ وہ ایک اپنے آرام سے آفس میں بیٹھ کے اپنی سروسز دے سکیں اور باعزت اور باوقار طریقے سے وہ اپنی انکم بھی جنریٹ کر سکیں. تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں, اور بات یہ ہے کہ ہم نیچے سے آئے ہیں, ہم نیچے والے لیول سے اوپر آئے ہیں, تو ہم بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں, ہم نے فیس کی ہیں, اور یہ میری کوشش ہے کہ اللہ کرے ہماری آنے والی نسل اس کو نہ فیس کر سکے. پنجاب بار کاؤنسل بنے ہوئے میرا خیال ہے 40-50 سال ہو گئے ہوں گے. 1973. اچھا, تو کیا وجہ ہے کہ یہ جو خواب آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ ابھی تک ڈیلیور نہیں ہو سکے؟ میں پازیٹیو مائنڈ سے چلنے والا بندہ ہوں جی. میں چاہتا ہوں کہ اب جو پیچھے ہو گیا سو ہو گیا, اب ہمیں آگے کے راستے نکھارنے ہیں. میں نے اسی بار کونسل میں بڑے خوبصورت چہرے دیکھے ہیں جی. جب ہم اس پروفیشن میں آئے تھے تو بڑے پروفیشنل لوگ اس ٹائم بھی تھے, آج بھی ہیں. تو میں بس یہی کہوں گا کہ ہمیں شاید ان چیزوں پہ, جن چیزوں پہ فوکس کرنا تھا, شاید وہ فوکس نہ کر سکے ہوں, ان چیزوں کا ادراک نہ ہو. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے جیسے لوگوں کو آگے لے کے آئیں تاکہ ان کو ان چیزوں کا ادراک بھی ہوتا ہے, اور جنہوں نے یہ مشکلات فیس کی ہوتی ہیں انہی کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے آنے والی نسل یا ہمارے آنے والے بچے وہ مشکلات فیس نہ کریں. سرفراز صاحب, ایسا تو نہیں ہوتا کہ جب کوئی ممبر بن جاتا ہے پنجاب بار کاؤنسل کا تو وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو زیادہ مقدم جانتا ہے, اور جو جن کو وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے لائرز باڈی کو, لائرز کو, ایڈوکیٹس کو, ان کے جو ہیں انٹرسٹ کہیں پیچھے چلے جاتے ہیں اور ایفیلیشنز پولیٹیسائز ہو جاتی ہیں؟ اس میں دو چیزوں کے اوپر میں فوکس کروں گا. ایک تو ہمیں ایز اے لائر, ایز اے ممبر پنجاب بار کونسل, ہماری پارٹی ایک ہونی چاہیے, اور وہ پارٹی ہونی چاہیے کالا کوٹ. ہمیں ہائی جیک سم ٹائم کر لیا جاتا ہے. بہت ساری یہاں پہ پارٹیز ہیں, ان میں بہت ساری اٹریکشنز ہیں, وہ ہمیں اپنی طرف دھکیل جاتی ہیں, جس کی وجہ سے جو ہماری بار کونسل سے ہماری توجہ ہٹ کے ان پارٹیز کے مفاد کی طرف چلی جاتی ہے. تو ہمیں ایمفسائز کرنا ہوگا کہ سب سے پہلی ہماری پارٹی جو ہے وہ ہمارے لائرز کمیونٹی ہے, ہمیں اسی میں رہنا ہے. ہر بندے کے خواب ہوتے ہیں, آپ پیسہ کمائیں, آپ کا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے, وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. آپ اس کو پازیٹیو وے سے لے لیں پھر بھی وہ آپ کو مل جائے گا, اگر آپ اس کو نیگیٹو وے سے لیتے ہیں اس نے آپ کو پھر بھی ملنا ہے. ہر بندے کی پریفرنس ہوتی ہیں, ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ بھی ہو سکتا ہے میری بھی یہ ساری چیزیں ہوں, لیکن میں ان کو پریفر نہیں کروں گا کہ ہماری ڈگنیٹی کے خلاف ہو, یا ہماری عزت کے خلاف ہو, یا ہمارے بلیک کوڈ کے تقدس کے خلاف ہو. اچھا, یہ تو آپ نے ایمفسائز کی چیزیں, ایسی کون سی چیزیں ہیں جن سے جان چھڑانی چاہیے؟ ڈی ایمفسائز آپ کون سی چیزیں کریں گے کہ یہ میں جب بار کاؤنسل کو ریپرزینٹ کروں گا تو ان چیزوں سے میں اس کو پاک کر دوں گا, مبرہ کر دوں گا, صاف کر دوں گا؟ انشاءاللہ تعالی یہ ایک پروفیشنل بار کونسل بنے گی جی. اس میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوگا جس میں باہر سے جو دوسری طاقتیں ہیں ان کا مفاد جڑا ہو. یہاں پہ انشاءاللہ تعالی پریس ریلیز بھی آئے گی, تو وہ بھی لائرز کے جو پرابلمز ہوں گے ہم اس کو ریڈریس کریں گے. ادھر سے اگر کوئی بھی آواز اٹھے گی وہ بھی ہمارے لائرز کے جو پرابلم ہوں گے وہ ان کو ریڈریس کیا جائے گا. تو ان چیزوں سے ہم بہت اپنے آپ کو دور کریں کہ ہم پولیٹیسائز نہیں ہوں گے, ہم کوئی باہر کا پریشر نہیں لیں گے, ہم کوئی غلط اقدام نہیں لیں گے, ہم مفت کی سٹرائکس نہیں کریں گے. اب سٹرائکس کرنے کا کتنا بڑا نقصان ہمارے لیٹیگنٹس کو ہوتا ہے وہ یا لیٹیگنٹ سمجھ سکتا ہے یا اس کا لائر سمجھ سکتا ہے. ہم یہ سٹرائکس کیوں کرتے ہیں کہ جب ایسے پرابلمز آتے ہیں جو سلوشنز ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اب اس کو ہم منیمم لیول پہ اس طرح لے کے جا سکتے ہیں کہ کوئی بھی پرابلم کریٹ ہوگا انشاءاللہ پنجاب بار کونسل ایک باڈی کانسٹیٹیوٹ کرے گی جس میں ہمارے پروفیشنل سینئر لائرز ہوں گے,
ان کو اگر پیمنٹس بھی کرنا پڑے گی تو پنجاب بار کونسل اپنے اکاؤنٹ سے کرے گی, اور جہاں پہ ہمارا لائر پرابلم میں ہوگا, جہاں پہ جائز اس کو ہمارے سورسز کی ضرورت ہوگی, انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم وہاں پہ وہ پرووائڈ کریں گے, اور جو نیگیٹو چیزیں ہوں گی ہم ان کو پیچھے سے پیچھے لے کر جائیں گے. آپ نے یہ ساری بات کی ہے کہ نیگیٹو امپریشن جتنا آپ سارا ختم کریں گے, جو پازیٹیو وے ہے, کسی سے مطلب کوئی آ کے اگر باہر سے کوئی فورس کر رہے گا یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں کریں گے, پروٹیسٹ وغیرہ جو ہے اس کو ختم کریں گے کہ اسٹرائکس وغیرہ نہ ہوں, تو یہ ساری تو ایز اے الیکٹ ہو کر آپ نے وہ کر لیا. اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب جو اس پروفیشن میں, جس طرح میں نے پہلے بھی ینگ لائرس کا پوچھا کہ آتے ہیں پروفیشن کے اندر, اور ان کے لیے مطلب کیا ایسی کوئی چیز, کوئی ان کی تربیت کے لیے یا ان کے آگے بیٹر فیوچر کے لیے کیا سٹیپس ہونے چاہیے, اور اگر فیمیل لائرز ہیں ان کو کوئی ایشوز ہیں اس طرح کے, تو ان اس حوالے سے آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو. اب آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جب کوئی بھی لائر ہمارے پاس آتا ہے تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں ہمیں رجسٹرڈ کرنے پڑیں گے لا آفسز. اگر لا آفسز کو ہم اپنے پاس رجسٹرڈ کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ہم ان آفسز میں اپنے نئے آنے والے بچوں کو جو ٹریننگ ہے وہ ہمارا کام ہے, وہ بار کونسل کا کام ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ایک میکنزم بنائیں گے کہ ہم کتنے ٹائم کے لیے ہم نے ان کا 3 منتھ ہو سکتا ہے, وہ 6 منتھ ہو سکتا ہے, ہم ٹریننگ کریں گے, ہم ان کو ٹریننگ سرٹیفکیٹس دیں گے. اس کے بعد ہم ان کو ریفر کریں گے ان انسٹیٹیوشنز کے پاس, ان آفسز کے پاس کہ یہ ہمارے بچے ہیں, یہ ہر منتھ ہم ان کو اتنی تعداد میں آپ کو دے رہے ہیں, آپ نے ان کی گرومنگ کرنی ہے, آپ نے ان کو منتھلی پے کرنا ہے, تاکہ وہ بچہ گروم بھی ہوتا جائے گا اور ساتھ ساتھ اس کا جو وہ ایڈجسٹ بھی ہو جائے گا, اس کے جو کرائسز ہوں گے, فائنینشیل کرائسز, وہ بھی منیمائز ہو سکیں گے. انشاءاللہ ہم اس چیز پہ فوکس کریں گے. دوسرا, جب بھی آئے گا ڈگنیٹی کی بات آئے گی تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بڑا کلیئر سٹینڈ لیں گے. اگر کالے کوٹ کی عزت ہے تو رائے سرفراز کی عزت ہے, اگر کالے کوٹ کی عزت ہے تو لوگ ہمارے اوپر اعتبار کریں گے, اگر کالے کوٹ کی عزت ہے تو ہمارے والدین جنہوں نے ہمارے اوپر اتنا پیسہ خرچ کر کے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے, ان کو فخر محسوس ہوگا کہ یہ جس پروفیشن میں بیٹھے ہیں اس پروفیشن کی وجہ سے آج ہمیں بھی عزت مل رہی ہے. اور خواتین کے لیے بھی آپ نے پہلے بھی ویسے بات کی ہے. جی, خواتین کے لیے اسپیشلی یہ ہے کہ ہم میکسیمم کوٹا جو ہے ہماری ایڈوائزریز کا, یہ میکسیمم کوٹا ہم ان کی طرف لے کے جائیں گے, کیونکہ ہماری بچیاں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, وہ فیس نہیں کر سکتی. ایک جو کوئی بھی ہمارے جیسا ہے لڑکا ہے وہ فیس کر سکتا ہے, بچیاں فیس نہیں کر سکتی. لیڈی لائرز کو ہمیں اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا, ان کو آفسز میں اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا, اور لیگل ایڈوائزریز میں زیادہ سے زیادہ جو حصہ ہے وہ ہمیں فیمیل کا رکھنا پڑے گا. اور جو بچے جس طرح آگے آگے چلتے جائیں گے, اللہ کرے ان کی ترقیاں ہوتی جائیں, اور وہ ایڈوائزریز جو ہیں ان کا ایک اسپیسیفک کوٹا کر کے, تاکہ وہ اپنی ارننگ کر سکیں اور عزت والا ان کا زندگی وہ گزار سکیں. رائے سرفراز صاحب, جو پنجاب بار کاؤنسل کے فنڈز ہیں وہ انف ہیں یا ان میں کمی ہے, ان کی اپروپریشن جو ہے وہ کریکٹ ہے یا نہیں؟ پنجاب بار کونسل جو جنریٹ کرتی ہے ریونیو, تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا بچہ لائسنس ان سے لیتا ہے تو اس لائسنس میں کافی ساری وہ اماؤنٹ ہے جو وہ دے کے آتا ہے. آج کل شاید 30 یا 40,000 ہے, تو وہ ایک ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارا بجٹ ہے اس میں بھی ہمارا ایک شیئر ہے, وہ میرا خیال ہے کہ پر انم 17 کروڑ کے لگ بھگ ہے, جو پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس نے ہمارے لائرز کو, پنجاب کے لائرز کو دینا ہوتا ہے. اب اس بجٹ کو ہمیں بہت زیادہ انہانس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم گورنمنٹ کے ساتھ رجوع کریں گے, اور میکسیمم جتنا زیادہ سے زیادہ ہوگا اس کو ہم اس میں لے کے آئیں گے سسٹم میں ریونیو کو. اور پھر یہ ہے کہ اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہونی ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے, مین جو چیزیں ہیں ہماری ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے جی, اس کو ہم نے سیکیور کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے جو اولڈ ایج بینیفٹس ہیں وہ نہیں دیے جاتے, ان کو ہم نے دینا ہے. اس کے بعد پینشن کا ایشو ہے وہ ہم نے دینا ہے. اور کوئی بھی سڈن اگر کسی کے اوپر پرابلم ہوتا ہے تو ہمیں اس کے اوپر بھی اب فوکس کرنا پڑے گا, تاکہ وہ اپنے آپ کو یہاں پہ سیف محسوس کرے کہ ہم مدر انسٹیٹیوشن میں آ گئے ہیں, تو ہمیں اب یہاں پہ پرابلم انشاءاللہ کوئی بھی نہیں ہوگی. رائے سرفراز صاحب, آپ نے بہت اچھے طریقے سے اپنی تمام باتوں کا اظہار کیا. میں یہ چاہوں گا کہ پروگرام کے اختتام پہ آپ اپنے ووٹرز کو کال دیں کہ وہ آپ کو بطور ممبر لاہور سیٹ ووٹ ان کریں. رائے سرفراز انور خان, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ, امیدوار ممبر پنجاب بار کونسل لاہور سیٹ, سیریل نمبر 5858 مجھے الاٹ ہوا ہے.
میں ساروں سے التجا کرتا ہوں کہ آپ مجھے ووٹ کریں, میری سپورٹ کریں. میں آپ جیسا ہوں, ایک لوئر مڈل کلاس کا پڑھ کے آپ کے سامنے آیا ہوں. اگر میں آج الیکشن میں کامیاب ہوں گا تو یہ میرے سارے دوستوں کی کامیابی ہے, یہ میری لائرز کے اسپیشلی ینگسٹرز کو لائرز ہیں ان کی کامیابی ہے. انشاءاللہ میں ان کو ریپرزینٹ کروں گا اور جو ہمارے بڑوں کا کھویا ہوا وقار ہے اس کو واپس لانے کی کوشش کروں گا. آل دا بیسٹ رائے سرفراز صاحب, تھینک یو ویری مچ, کامیاب کرے. تھینک یو ویری مچ.